کبھی آپ کے دل میں بھی سوال آتے ہوں گے کہ پرانے دور کے لوگوں نے لاشوں کو ممیفائی کیسے کیا، یعنی لاشوں کو ہنوت کیسے کیا، ایسا کیا ان کے جسم پہ لگایا کہ ان کی لاشیں ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک بالکل محفوظ ہیں۔ کبھی یہ سوال بھی دل میں آتا ہوگا کہ یار ان کو ممیفائی کرتے کیوں تھے۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا آج کے دور میں ہم لوگ کسی لاش کو ممیفائی کر سکتے ہیں یا نہیں، اور ان پریزرو ممیوں کے بارے میں ایسے بہت سے سوال جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان سارے سوالوں کے جوابات اس ویڈیو میں کور کر لوں۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ یہ بات جان لیں کہ کسی بھی مذہب پہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان سے بہت بڑے کارنامے بھی کرواتی ہے اور کبھی کبھی نسلوں تک کا بھیڑا بھی غرق کر دیتی ہے۔ اور یہاں پر میں عقیدے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جتنی ممیاں آج آپ اس دور میں دیکھتے ہیں یہ سب ایک عقیدے کا نتیجہ ہے۔ پرانے دور کے لوگ انسان کے مرنے کے بعد اس کے دوبارہ اسی دنیا میں زندہ ہونے کا یقین رکھتے تھے، اور اس عقیدے کے قائل لوگوں کا یہ خیال تھا کہ انسان کا جسم اس کی روح کا گھر ہے، اور اگر کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کی باڈی کو کسی طرح محفوظ کر لیا جائے تو وہ شخص کبھی نہ کبھی واپس زندہ ہوگا، اور جس شخص کی باڈی کو مرنے کے بعد پریزرو یعنی کہ محفوظ نہ کیا جائے تو اس کی روح کا گھر ختم ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی عقیدے پہ چلتے ہوئے اس دور کے انسانوں کا سب سے بڑا مشن یہ تھا کہ مرنے کے بعد انسان کی باڈی کو پریزرو کیسے کیا جائے۔ اور بادشاہ اور یہ جو شاہی خاندان ہوتے تھے یہ لوگ صرف اپنی ہی لاشوں کو پریزرو نہیں کرواتے تھے بلکہ اپنے پالے ہوئے وہ جانور جن سے وہ بہت پیار کرتے تھے یا انہیں پسند کرتے تھے، جیسے گھوڑا، کتا، بلی وغیرہ، انہیں بھی پریزرو کروا دیتے تھے۔ حالانکہ اب تو یہ عقیدہ ختم ہو چکا ہے اور ان کے واپس زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں، لیکن ان کی یہ ممیاں ایک میموری اور ایک مسٹری ضرور بن گئی اور اپنے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی چھوڑ گئی، ایک ایسی کہانی کہ جس میں آج کے دور کا ہر انسان انٹرسٹڈ ہے۔ ہر ایک شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیسے یہ سب کچھ ہوا۔ اس وقت دنیا میں سب سے پرانی ممی 9400 سال پرانی ہے، جسے 1940 میں ڈسکور کیا گیا تھا۔ یہ جو 9400 سال پرانی باڈی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان نے باڈی کو پریزرو کرنا 9.5-10 ہزار سال پہلے سیکھ لیا، اور آج تک انسانوں کو جو ممیاں ملی ہیں ان کی تعداد 2 یا 4 نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایجپٹ میں 3000 سالوں میں 70 ملین لاشوں کو ممیفائی کیا گیا۔ ان میں سے کچھ ممیاں تو تھوڑی خراب ہے لیکن کچھ کی حالت ابھی بھی بہت اچھی ہے، اور ان میں سے اب تک جو سب سے بہتر حالت میں ممی ملی ہے وہ لیڈی چینگ نامی ایک عورت کی ہے۔ یہ چائنا کی ایک شاہی خاندان کی عورت تھی اور لی کنگ کی وائف تھی، اور اس کی ممی کو 1972 میں ڈسکور کیا گیا تھا۔ اس عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت عیاش عورت تھی، بس کھانا پینا اور آرام کرنا اور کوئی بھی کام نہیں کرنا، یہی چیزیں اس کی موت کا سبب بنی تھی۔ اس کی باڈی پر تحقیق نے یہ بتایا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ اس کے جسم میں کولیسٹرول کی زیادتی تھی، کیونکہ نہ تو یہ کوئی سخت کام یا کوئی ایکسرسائز کرتی تھی اور نہ ہی اس نے آرام کرنا اور زیادہ کھانا پینا چھوڑا، اور پھر یہ چیز صرف 50 سال کی عمر میں اس کے لیے ہارٹ اٹیک کا سبب بنی اور یہ مر گئی۔ لیڈی چینگ کی لاش کو اتنے بہترین انداز میں پریزرو کیا گیا تھا کہ اس کی ممی کو اب تک کی سب سے بہترین پریزرو ممی مانا جاتا ہے۔ شاید یہ تصویر دیکھ کر آپ کو ڈر لگ رہا ہو، لیکن لیڈی چینگ ایک خوبصورت شکل کی مالک عورت تھی۔ اس کے بہترین طریقے سے پریزرو کرنے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ 2100 سال گزرنے کے باوجود بھی اس کے باڈی کے ٹیشوز اب تک لچکدار ہیں، اور اس کی کھال باقی ممیوں کے مقابلے میں کافی بہتر حالت میں ہے۔ آپ کے دل میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ یہ ممیاں شاید بدبو کرتی ہوں گی، لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ ممیاں خشک ہوتی ہیں، اس لیے ان سے بدبو نہیں آتی۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنی ناک بالکل چپکا کر سونگے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان ممیوں کو پریزرو کرنے یعنی کہ محفوظ کرنے کے لیے ایسا کون سا میٹیریل استعمال کیا جاتا تھا کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی یہ خراب نہیں ہوتی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا پراپر جواب آج تک کوئی بھی سائنٹسٹ اتنا جدید دور ہونے کے باوجود بھی نہیں دے سکتا۔ آج کے دور کا سائنٹسٹ صرف چند چیزیں بتا سکتا ہے کہ کس طریقے کا میٹیریل یوز ہوا اور کیسے یہ ممی پریزرو ہوئی، لیکن اس کا مکمل پروسیجر ابھی تک وہ معلوم نہیں کر پائے۔ اب ان ممیز کو پریزرو کرنے کے لیے کچھ میٹیریلز جو سائنٹسٹ معلوم کر پائے، ان میں سے ایک نیوٹرون ہے۔ یہ نمک کی ایک قسم ہے۔ یہ نیوٹرون جب بالکل پیور یعنی کہ خالص ہوتا ہے تو یہ بالکل وائٹ شکل کا ہوتا ہے، لیکن اگر پیور نہ ہو تو اس کا رنگ بھورا یا پھر پیلا ٹائپ ہو جاتا ہے۔ یہ نیوٹرون اتنا کارآمد تھا کہ اس کا استعمال ایجپٹ کے لوگ بہت سی چیزوں میں کرتے تھے، جیسے میڈیسن وغیرہ میں اور کھانا پکانے کی چیزوں میں بھی اس کا استعمال ہوتا تھا، اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ ایجپٹ کے لوگ اسے ممیوں کو محفوظ کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، کیونکہ نیوٹرون کی خاصیت ہے کہ یہ پانی کو خشک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو معلوم تھا کہ اگر جسم میں پانی کی ذرا بھی مقدار موجود ہوگی تو لاش خراب ہو جائے گی۔
نیوٹرون کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ جراثیم کش ہے، یعنی کہ جراثیم کو ختم کرتا ہے، اور اس لیے اس میں سب سے زیادہ نیوٹرون کا استعمال کرتے تھے۔ باقی استعمال ہونے والے کنٹینٹ میں سے پیاز، لائچین، مہندی اور بھی کچھ چیزیں استعمال ہوتی تھی، لیکن نیوٹرون ایک مین کنٹینٹ میں سے تھا، اور جسم میں موجود وہ تمام چیزیں جو لکوڈ حالت میں ہیں ان کو نکال لیا جاتا تھا۔ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد ان کے جسم پر وہ تمام میٹیریل مل دیا جاتا تھا، اور پھر ان کو لینن کے ایک کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا تھا، اور یہ سب کرنے کے بعد ان کو 4 قسم کے تابوتوں میں بند کر دیا جاتا تھا، یعنی پہلے ایک چھوٹا تابوت، اس کے بعد ایک بڑا، اس کے بعد ایک اور بڑا، اور پھر آخری تابوت میں اس کو بند کر کے رکھ دیا جاتا تھا۔ لاشوں کو محفوظ کرنے کا ایک اور بھی طریقہ تھا، اور وہ یہ کہ کسی بہت ٹھنڈی یا برف والی جگہ پر اس کو رکھ دیا جائے، اور برف سے ملنے والی ممیاں آج تک سب سے بہترین حالت میں ہیں، اور ان ممیوں کی اسٹڈی کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کھایا، اپنی زندگی کے آخری دن کیسے گزارے، ان کی ہیلتھ کیسی تھی، اور یہاں تک کہ ان کی موت کی وجہ کیا چیز بنی، یہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ آج تک جتنی بھی ممیاں ملی ہیں ان میں سے زیادہ تر خشک جگہوں پہ، کیچڑ میں یا برف کی موٹی لیئر والی جگہوں سے ملی ہے، جسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے انسان کو یہ معلوم تھا کہ لاش زمین کے کون سے حصے یا کون سے علاقے میں محفوظ یعنی سیکیور رہے گی۔ آج کے دور کا انسان چاہے خود کو بہت عقل مند سمجھتا ہے، لیکن اس دور کے انسانوں کے پاس اور کیا کیا علوم تھے جو وہ اپنے ساتھ دفن کر گئے، اس کا ہمیں کوئی علم ہی نہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ممکن ہوا تو ایک اور ویڈیو میں اس سے متعلق مزید معلومات بھی لے کر آؤں گا۔ ویڈیو کو لائک کر دینا، اور اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا۔